اللہ الرحمن الرحیم سبق ہے کہ تو اہم گلاں جو دھیان کرا جو پچھلیاں پڑھائیاں نے تانوں وہ پھر تانوں پل جاندیاں نے جی پڑھو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر فصل تعریفات کے بیان میں تعریف اور معرف اکو شے کی شے ہندا معرف ہے تے بولی دیے مصدر ہندا کیے تے بولی دیے مصدر تعریف کرو اندی یعنی ہندا معرف بیان کرو ہندا معرف بیان کرو اوے خاشیہ کہ تاکہ ایک پہچان چکا ہے تو ما سابقہ میں اس میں جو پہلے گزر گیا ما سابقہ کا معنی سمجھ ہونے کی جان چکے تو ما سابقہ میں کہ مینو تکی کی نظر یا قول شارع میں ہوتی ہے یا حجت میں ہوتی ہے کہ منطقی دا اصل مقصود کون ہوندا ہے قول شارع بیان کرنا تے لیکن مجبوری ہے ہر ایک کے لیے دونوں میں سے مقدمات ہیں جن پر ان دونوں کی معرفت موقوف ہے کیونکہ قول شارع مرکب ہوندا ہے کنہ کولوں بولو چار اس لیے کلیات کی بات کرنی پڑتی ہے حجت مرکب ہوتی ہے کن سے قضایا سے اس لیے قضایا کی بات کرنی پڑتی ہے تو ہن پہلو مٹیریل آ گیا ریت دی بھی ٹرالی آ گئی ہے بجری بھی آ گئی سیمنٹ سریا آ گیا ہن اسی کوٹھی بنانی ہے کنج دی بنانی ہے سمجھ آئیے اے شاپا سے فصل تعریفات میں ربط سمجھ آیا جی کہ کوئی نہیں پہلے بیان کیتے نے قول شارع دے مقدمات جنہ ہوتے موقوف ہے کون کلیات خمس تو ہن آپ قول شارع بیان ہون لگا ہے جی فصل تعریفات کے بیان میں بس اگلی گال پھر کرتے ہو ذرا پچھلی گال تیری شکر پکوائی تو نہیں کہ بھئی تصور اور جوش ہے حاصل ہوتی ہے اس کو علم کہتے ہیں جوش ہے علم دو قسم ہے تصور اور تصدیق اگر ان دے وچ حکم نہیں تے وہ تصور ہے تے جی حکم ہے تے پھر تصور بھی دو قسم ہے کیڑا بدی تے نظری تے تصدیق بھی بدی کیڑی جڑی پتہ ہوئے کہ نہ ہوئے تے نظری کیڑی ہوندی مولوی بدی کنوں آندے نے تے نظری پتہ غور و فکر دا پتر پتہ نہ ہوئے جیڑی تے تصور نظری کو کیڑا تصور جڑا پتہ نہیں جیڑا تصور نظری کو تصور بدی سے بدی کیڑا سے حاصل کرتے ہیں نظر و فکر کے طریقے سے ایک گل پڑھی ان دی لوڑ ہے تے تینوں کون سمجھ لگنی تصور نظری کو جیڑا کہ پتہ نہیں جیڑا کہ حاصل کرتے ہیں کس سے جیڑا کہ اے جنوں حاصل کرنا ہے وہ نظری ہے جنوں حاصل کرنے لگے وہ کی ہے اسے نو معرف آکھیدا ہے کہ کسی اور شے نو یہ جڑا حاصل کرنا ہے اس نو کی آکھیدا تے مطلب ایک معرف پہلے پتہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا تے جن دے نال حاصل کرنا ہے بدی نال اوندا پتہ ہے اس نو کی آکھیدا معرف اور تعریف یہ پہلے پتہ ہوندی ہے کہ نہیں یہ گل پکاؤ تو سبق اگلا شروع ہونا ہے یہ پتہ ہوندی
آندے جی پہ بھی نظری کو حاصل کرتے ہیں، یہ تو نہیں آکھے بھی کچے کو حاصل کرتے ہیں بنین سے، یہ آکھے بھی نظری کو حاصل کرتے ہیں۔ تو نظری کیڑا ہوندا پتہ ہوئے کہ نہ ہوئے، تو بدی کیڑا ہوندا پتہ ہوئے، تو اے جڑا حاصل کرنا ہے جن دا پتہ نہیں وہ کی بنے معرف، جن دے نال حاصل کرنا ہے، یہ قول اشارے بن تے تو سمجھ آ گیا نا، معرف مجہول ہوندا ہے تے معرف معلوم ہوندا ہے، نہیں سمجھ آئی کہ معرف اور پھر واپس چلو، میں پڑھیا نہیں جے مقدمیات مولوی جی کہ تصور دو قسم ہے، کیڑا تصور نظری تے تصور بدی، بدی کیڑا ہوندا ہے جڑا بغیر نظر و فکر تو حاصل ہوئے، تے نظری نظر و فکر کے نہ ساتھ حاصل ہو، تو تصور نظری کو کس سے حاصل کرتے ہیں، تو بدی پھر پہلو معلوم ہے کہ کوئی نہیں، تے نظری ایو جڑا تصور نظری دا نام کی ہے معرف، تے جڑا آ تصور بدی جن نال حاصل کر رہے ہیں دا نام کی ہے، یہ تو گل سمجھ آ گئی کہ معرف کی ہونا چاہیے، تے معرف ہن لکھن لگا مولوی عبدالجلیل بعد جے گل سمجھ آئے گی، پہلے تو ایویں سر کھپتا رہے، لکھ جو مرضی لکھنا ہے بے معرف کیا ہوتا ہے، معرف تے معرف، معرف کیا ہوتا ہے تے معرف، تے ایک او گل پڑھی جدو جمن لگا تو نو نے دائی نے جدو تھوڑی ناف کٹی سی، اس آکھے سی کہ یاد رکھیا جے کہ تعریف اصلی وہ ہوتی ہے جو جامع معنی ہوتی ہے، جو معرف کے سارے فردوں پر معرف سچا ہے اور غیر کسی پر سچا، ساریاں پر سچا آوے تے کی بن گئی جامع، کسی اور دے فرد تے سچی نہ آوے تے، تو معرف کے لیے جامع معنی ہونا بھی ٹھیک ضروری ہے، اور معرف کیا ہوتا ہے تے معرف، اے پاکی گل، اے آشیا نمبر 3 تے لکھی ہے، دسنی بعد اے لم نال ہن اگلا سبق پڑھی ہے جی، اس ٹائم نے پلا چھڈیا جی جڑا سر کھپایا 15 منٹ، اگے چلو۔ معرف الشیء ما يحمل عليه لإفادة تصوره، معرف کی تعریف کرتے ہیں، معرف آکھو یا کی آکھو، تعریف کچھ ہے، شے کا معرف، شے کا تو شے پھر کی بنی، شے کا معرف، شے کی بنی، شے کا معرف وہ ہوتا ہے جو ترکیب کے اعتبار سے شے پر محمول ہوتا ہے، شے کا ترکیب جو کر دو جو شے پر شے پر محمول ہے، پھر آکھو نا، شے کا معرف وہ ہوتا ہے جو شے پر محمول ہوتا ہے، پھر آکھو، شے کا معرف وہ ہوتا ہے جو شے پر محمول ہوتا ہے، اے جڑا معرف تے معرف ہے آپ مبتدا خبر نہیں بن دے، اور جنیاں بھی ترکیباں پڑھیاں جے کی بن دے نے، تے خبر دا مبتدا تے عمل ہوندا ہے کہ کوئی نہیں، تو اوہ جڑی او تعریف ہے او خبر بن دی، تے اوہ تے معرف اور کیڑا ہے، تے معرف شے کا وہ ہوتا ہے جس کا شے پر لفظ وضع کا عمل ہے کہ کوئی الکلمہ ہوتے، مبتدا خبر نہیں پڑھایا، ہر روز بندے پہلے سارے جی۔ اچھا جی، یہ حمل کس لیے ہوتا ہے، کی کرنے واسطے، لے افادات تصور ہی، لے یہ معرف کو کیا کرتا ہے، اس کے تصور کا فائدہ دیتا ہے، یعنی وہ مجہول ہوتا ہے سانو وہ معلوم کرا دیتا ہے، کیا ہوتا ہے معلوم کرا دیتا ہے، مجہول ہوتا ہے معلوم۔ اے ان سبق پڑھنا ہے کہ بھئی ان معرف مرفوعات میں سے پہلا ہے فاعل، تو فاعل کا لغوی معنی تو کرنے والا، ناوی اندر کی مراد 1.5 لائن و تعریف دسن گے بھی ہے مراد، تو ان دے نال فاعل دا پتہ لگے تھا کہ کوئی لگے تھا، روزانہ پڑھ دیو یارو پلا ہو جے ہوئے۔ ہاں جی، کیا کیا جی، شے کا معرف وہ ہوتا ہے کہ حمل ہوتا ہے بیڑیا شے پر، حمل ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے شے پر،
پھر آخر کس لیے؟ شے کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے، فائدہ دینے کے لیے یعنی ان دے ذریعے وہ معرف کی ہو جاندے معلوم پہلے کی سی تو ان کی ہو گیا وہ تعریف نال شے معلوم ہوندی کہ کوئی نہیں ہوندی وہ اللہ بھلا کر جے وے شے کا معرف وہ ہوتا ہے جو محمول ہوتا ہے شے پر، شے کے تصور کے فائدہ دینے کے لیے۔ یہ تھوڑا جا کتے ڈیزائن جو بدلا لے میں تو پھر ٹھیک نہیں بھی ساڑھے قریب آور رہے گوڈا ادھر اوپر چاہے پرلا اورا چاہ دیکھا اوتے پر کنڈ بھی ہوگی تو کوئی عرض نہیں جی۔ بیماری گوڈا ہے تو چاہ کے ٹل پرلے محلے چ دینا ہے، یاری نہ خراب ہوئے استادی شگردی پیچھا خراب ہو جائے۔ شے کا معرف وہ ہوتا ہے جو محمول ہوتا ہے شے پر اس کے تصور کے فائدے کے لیے۔ تو سمجھیے گل معرف پر کیا ہوتا ہے؟ محمول ہوتا ہے، اور معرف کیا کرتا ہے؟ معرف کے تصور کا فائدہ دیتا ہے، یعنی پہلے مجہول ہوندا ہے تو سانو معلوم کرا دیندا ہے، وہ تصور کا فائدہ دیتا ہے۔ مطلب کی ہے بھی پہلے معرف تے تعریف نال نہیں روزانہ جڑی تعریف پڑھی تھی شاید پتہ لگتی کہ کوئی نہیں اے ہن تعریف نہیں کیتی کندی یہ تعریف کی تھی کندی معرف دی تعریف کیتی ہے۔ معرف کی ہوندا ہے؟ اے تعریف معرف دی۔ اے شاباش جی اگے جی واہ فاعتی اقسام ال تام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص۔ معرف چار قسم ہے کی معرف چار قسم پر ہے۔ او معرف نہیں ہے معرف و تعریف ہو۔ معرف حد تام حد ناقص رسم تام تے 750 باری پڑھ لے، اور معرف چار قسم پر ہے، حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص۔ جی چار قسم پر ہے، حد تام اور حد ناقص، اور رسم تام اور رسم ناقص۔ اور معرف چار قسم پر ہے، حد تام اور حد ناقص اور رسم تام اور رسم ناقص۔ شروع ہوگا۔ التعریف ان کان بالجنس القریب بسم اللہ والفصل الرحمن القریب الرحیم۔ يسمى حدا تاما۔ اگر ٹوڑنا تعریف الانسان بالحیوان الناطق وان کان بالجنس البعید والفصل القریب او به وحدہ يسمى حدا ناقصا۔ خوب جائے جی۔ اچھا جی یہ چار قسمیں کیسے بنتی آندے نو پانچ کلیاں کول جے کے کھڑا آئے ہو۔ تعریف معرف شے کی تعریف کرے شے کی جنس قریب اور فصل قریب کے ساتھ، شے کی تعریف کرے جن سے قریب اور فصل قریب کے ساتھ۔ فصل قریب کے ساتھ اس معرف اور تعریف کا نام حد تام ہے۔ جی شے کی تعریف کریں شے کی جنس قریب اور فصل قریب کے ساتھ، اس شے کا نام حد اس شے کا نہیں، اس تعریف اور جڑا مجموعہ بنیا کندے کولوں؟ جنس قریب یہ جو مجموعہ ہے اس سے جو معرف اس کا نام کیا ہے؟ حد تام ہے۔ مثال جیسا کہ انسان کی تعریف کرے جنس قریب ہے حیوان، تو جنس ہمیشہ پہلے رکھی دیئے کیونکہ جنس شمول دا فائدہ دین دیئے، فصل امتیاز والا پہلے رکھو شمول والا پیچھے لوگوں کام ہی سارا الٹ ہو گیا، اس لیے عام پہلے تے خاص۔ انسان کی تعریف کریں جنس قریب کون ہے؟ انسان کی فصل قریب الانسان الحیوان الناطق، انسان حیوان ناطق ہے۔ کیا کہ جی جیسا کہ انسان کی تعریف کریں انسان کی فصل قریب ہے فصل قریب ناطق کے ساتھ ہو، اور ساتھ تک ناطق کے ساتھ کیا ہو جی؟ انسان کی فصل قریب کون ہے؟ جنس قریب کون ہے؟ جنس قریب ہے حیوان، اور
اور فصل قریب ناطق. تو تعریف کس طرح کرے؟ الانسان حیوان ناطق. اور اگر شے کی تعریف کریں شے کی جنس بعید اور فصل قریب کو ملا کر، اور اگر شے کی تعریف کریں شے کی جنس بعید اور فصل قریب کو ملا کر، یا اکیلی فصل قریب کے ساتھ، یا اکیلی فصل قریب کے ساتھ. آکھیا نا. تو انہاں دونوں صورتاں میں اس کا نام ہے حد ناقص. اس کا نام کیا ہے؟ حد ناقص. تو حد ناقص کس شے کا مجموعہ ہوتی ہے؟ بعید اور فصل قریب کا، یا صرف فصل قریب. فصل قریب. یا اکیلی فصل قریب کا. پس تعریف تعریف اگر ہو اگر ہو جنس قریب جنس قریب اور فصل قریب کے ساتھ اور فصل قریب تو نام رکھا گیا اس تعریف کا حد تام. جیسا کہ انسان کی تعریف کرنی حیوان ناطق کے ساتھ، ناطق کے ساتھ اور اگر ہو تعریف جنس بعید اور فصل قریب کے ساتھ، فصل قریب کے ساتھ یا اکیلی فصل قریب کے ساتھ، اور بہی فصل قریب کے ساتھ وحدہ اکیلی، تو نام رکھا گیا اس تعریف کا حد ناقص. جی تعریف اگر جنس قریب اور فصل قریب کے ساتھ تو نام رکھا گیا اس تعریف کا حد تام. جیسا کہ انسان کی تعریف کرنی حیوان ناطق کے ساتھ، اور اگر ہو جنس بعید اور فصل قریب کے ساتھ یا اکیلی فصل قریب کے ساتھ تو نام رکھا گیا اس کا حد ناقص. بس تعریف اگر ہو جس قریب کے ساتھ اور فصل قریب کے ساتھ نام رکھا گیا ہے حد تام. جیسا کہ تعریف کرنی انسان کی حیوان ناطق کے ساتھ، اور اگر تعریف کریں اور اگر ہو تعریف جنس بعید اور فصل قریب کے ساتھ یا صرف فصل قریب کے ساتھ نام رکھا گیا ہے حد ناقص. نام رکھا گیا کس کا؟ تعریف کا. تو دس نا ضمیراں تے مرجع دسیا نام رکھا گیا ہے اس تعریف کا حد ناقص. او آشیا ویکھو حد تام اس واسطے وے کہ لغت وچ حد آندے نے منع نو، تے چونکہ اے جڑی تعریف ہے اے شے دے سارے ذاتیات تے شامل ہے، جنس قریب بھی ہے تے اور فصل قریب بھی ہے، تے دخول غیر کولوں معنی میں اس واسطے بن گئی اے حد. تے چونکہ سارے ذاتیات وچ آ گئے نے جنس قریب بھی آ گئی ہے تے فصل قریب بھی لہذا بن گئی تام. حد اس واسطے وے کہ غیراں کولوں معنی میں، تام اس واسطے کہ سارے ذاتیات وچ آ گئے. مولا تھی حد ناقص کیوں نہ رکھے؟ حد تو اس لیے کہ چونکہ یہ بھی دخول غیر سے کیا ہوتی ہے، اور ناقص اس لیے ہے ان دے وچ جن سے قریب کوئی نہیں، ان دے وچ شاید سارے ذاتیات کوئی نہیں. فصل قریب تے ہے، یا فصل قریب کلی ہے یا فصل قریب نال کون ہے؟ قریب نہیں ہے گی، سارے ذاتیات نہیں، اس لیے ناقص ہے. اور چونکہ دخول غیر سے معنی ہے اس لیے حد ہے. وہ کوئی منع سمجھایا؟ ہاں بجا تسمیہ بلا تھی جگہ ٹورو. كان بالجنس القريب والخاصة يسمى رسما تاما. بین کان كان بالجنس البعيد والخاصة أو بالخاصة وحدها يسمى رسما ناقصا. مثال مثال الحد الناقص اب مضاف علیہ بنا دے، الحد الناقص مثال الحد الناقص تعریف الانسان بالناطق أو بالناطق فقط. ومثال الرسم ومثال الرسم التام تعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. ومثال الرسم الناقص تعريفه بالجسم الضاحك أو بالضاحك وحده ولا. ہو صبر ہو. اچھا جی، تعریف کرنی شے کی جنس قریب اور شے کے خاصہ کے ساتھ، اس کا نام ہے رسم تام. کیا کہ جی شے کی تعریف کرنی شے کی جنس قریب اور خاصہ کے ساتھ، شے کے خاصہ کے ساتھ، خاصہ کے ساتھ، اس تعریف کا نام ہے رسم تام. اور شے کی تعریف کرنی جنس بعید اور خاصے کے ساتھ،
یا صرف تعریف کرنی شے کی شے کے خاصے کے ساتھ، ان دونوں صورتوں میں اس کا نام ہے رسم ناقص، نام ہے جی۔ اور اگر ہو جنس بعید اور خاصہ کے ساتھ یا اکیلے خاصہ کے ساتھ تو اس تعریف کا نام رکھا گیا ہے رسم ناقص۔ مثال دیکھ رسم تام کی کہ انسان کی جنس قریب کون ہے، بول چاہا تے خاصہ کون ہے۔ اب جنس قریب اور خاصے کے ساتھ تعریف کریں کس طرح، الحیوان الضاحک، الحیوان الضاحک کی اور جنس بھائی جڑنا خاصے نال اور مثال حد ناقص بھئی جڑنا بھئی رسم ناقص تے مثال کندی حد ناقص کی اگوں رسم تام میں نا کندے نال الحیوان الضاحک کی ضاحک، یہ ہے کہ اور کوئی یہ اور رسم ناقص کی دو صورتیں جنس بعید جوڑ دیں، کون جسم اور نامی یا مطلق جیڑا بھی تے نال خاصہ جوڑو کی الجسم الانسان جسم ضاحکن یا اکیلا ضاحک الانسان ضاحکن الانسان کون نکرا۔ ہاں جی کیا کہ مثال مثال الانسان اوے حد رسم تام کی مثال جنس قریب تے خاصا کون نہیں، حیوان تے ضاحک یار، رسم تام کی مثال الحیوان، الحیوان یار انسان کی تعریف کرنی کس کے ساتھ، حیوان کے ساتھ اور کس کے ساتھ، خاصے کو ملا کر کیا کہ الانسان حیوان ضاحک، نکرہ بنانا ہے، حیوان ضاحکن وہ جی حمل کرنا ہے اس سے جی، معرفے نہیں بنانے جی اور رسم تام کی ناقص کی دو تم تعریف کریں جنس بعید اور خاصہ کے ساتھ، وہ کون ہے، انسان جسم ضاحکن یا الانسان ضاحک، صرف خاصا جی، عجب گل ہے یار۔ اور اگر ہو تعریف جنس قریب اور خاصے کے ساتھ تو نام رکھا گیا تعریف کا رسم تام، اور ایک وجہ تسمیہ نام رکھنا رسم اس لیے کہ رسم الدار کا معنی ہوتا ہے اثر الدار، تو چونکہ یہ تعریف خارج لازم کے ساتھ ہے جو کہ شے کے آثار میں سے ایک اثر ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا رسم، اور تام اس لیے رکھا کہ اس کے اندر جنس قریب ہے، اس کے اندر اس لیے اس کو تام نام رکھ دیا۔ اگے جی تے اگے چل، اور اگر ہو تعریف اور پچھو پہلی لائن ویکھنا اس صفحے اتے ایتھے فتعریف انکان کان دا مرجے کون ہے ہوگا دا تگے جنہیں انکان آ رہے مرجے کون ہے، معافی، اور اگر ہو تعریف جنس بعید کے ساتھ اور خاصے کے ساتھ یا خاصے کے ساتھ وحدہ تو نام رکھا گیا رسم ناقص۔ سنیں مثال حد ناقص کی تعریف کرنی انسان کی جسم ناطق کے ساتھ یا فقط ناطق کے ساتھ، اور مثال رسم تام کی تعریف کرنی انسان کی حیوان ضاحک کے ساتھ، جی کس کے ساتھ، اور مثال رسم ناقص کی وہ پیچھے حد ناقص دی مثال بھی رہندی سی نا کہ کون سی رہندی، صرف حد تام دی مثال ہے اسی، تو پہلے مثال کندی دی حد کندے نال وہ کمیں جسم ناطق یا صرف ناطق، ایک کندی مثال ہے، اور مثال رسم تام کی تعریف کرنی انسان کی
حیوان داہک کے ساتھ. چلو جی سنیں. اور مثال رسم ناقص کی تعریف کرنی انسان کی جسم داہک کے ساتھ یا اکیلے داہک کے ساتھ. دھیان کرو. اور اگر ہو جنس قریب میں اور خاصہ میں نام رکھا گیا اس تعریف کا رسم تام. اور اگر ہو تعریف جنس بعید اور خاصے کے ساتھ یا اکیلے خاصے کے ساتھ تو نام رکھا گیا اس تعریف کا رسم ناقص. مثال حد ناقص کی تعریف کرنی انسان کی جسم ناطق کے ساتھ یا اکیلے ناطق کے ساتھ. اور مثال رسم تام کی تعریف کرنی انسان کی حیوان داہک کے ساتھ. اور مثال رسم ناقص کی تعریف کرنی جسم داہک کے ساتھ یا تعریف مانا دسنا. تعریف کرنی انسان کی جسم داہک کے ساتھ یا اکیلے داہک کے ساتھ. اور اگر ہو تعریف جنس قریب کے ساتھ یا خاصہ کے ساتھ یا خاصہ کے اور ساتھ. خاصہ کے ساتھ کیا بات ہے یار. اور نام رکھا گیا ہے اس تعریف کا رسم تام. اور اگر ہو تعریف جنس بعید کے ساتھ اور خاصہ کے ساتھ اکٹھا کرنا جنس بعید اور خاصہ کے ساتھ. بعید اور خاصہ کے ساتھ یا صرف اکیلے خاصہ کے ساتھ نام رکھا گیا تو نام رکھا گیا ہے اس تعریف کا رسم ناقص. ہن تنہ دی مثال. مثال حد ناقص کی تعریف کرنی انسان کی جسم ناطق یا جسم ناطق کے ساتھ یا صرف اکیلے ناطق کے ساتھ. اور مثال رسم تام کی تعریف کرنی انسان کی حیوان داہک کے ساتھ. اور مثال رسم ناقص کی تعریف کرنی انسان کی جسم داہک کے ساتھ یا اکیلے داہک کے ساتھ. آگے میں ولا دخل فی التعریف داخلہ و داخلہ. ہاں ولا دخل فی التعریفات للعبد العام لأنه لا يفيد التميز. لا یفید نصب کون دے رہے ہیں؟ لا اے يفيد یفید نصب کون دے رہے تھے؟ پڑھ پھر. لا يفيد التميز. تو کیا کہ مفعول بین جو نصب ہونے دے وہ نصب جوار دیے دے پیچھے فعل مضارع دے بھی آ جائے. سوال ہے کلیاں 5 ہیں. کلیاں 9 جو ہے وہ تو ماتات افراد کی حقیقت کا عین ہوتی وہ تو آپ ہو گئی. جنس قریب بھی آئی ہے جنس بعید بھی آئی ہے فصل بھی ہے. چلو فصل جنس بھی آئی ہے فصل بھی آئی ہے خاصہ بھی ہے. کتنے ہو گئے؟ 9 جو ہوتی ہے وہ تو ماتات افراد کی حقیقت کا عین ہوتی وہ خود ماہیت ہوتی ہے. پیچھے رہ گی 5ویں کلی کون کی بنے ہی بڑے ہو. سوال یہ ہے کہ عرض عام کا کوئی ذکر نہیں کیا بھی وہ کہڑے کھاتے جی ان کی لوڑ نہیں سی پیچھے انہوں پجایا کیوں ساہ چڑھا دیتا شودی نو شدرے تک پجا کے جی کنوں تو بھی نال چلتے انہوں بھی بس سے بہانا ہے جب بہان دی باری ہے تو انہوں چھٹ دیتا ہے. ہاں جی آنکھوں کچھ ہے. سوال ہے 5ویں کلی ہے عرض عام اوندا غریبنی دا کوئی ذکر نہیں کیتا بھی انہوں کندے نال جوڑ کے تے تعریف کرنی. کیا ہے ذکر؟ اس کا ذکر نہیں کیا آئے تو اس کا جواب ہے اے تعریف جہالت واسطے ہوندی ہے کہ پہچان واسطے ہوندی ہے؟ گل بھول جانی ہو پھر جی. اچھا یاد رہے دی تعریف ہوتی ہے کس کے لیے؟ پہچان کرائیں شے کو ممتاز کریں. عرض عام کون ہوتی ہے؟ جو کئی حقیقتوں میں اسا ایک حقیقت دی تعریف کرنی تے تعریف کریے عرض عام نال تو نے تے بتیرے پتر اور بھی نال ساتھ لینے نے ساڑی تے دے گی مک جانی. سنی گل کہ نہیں بھی عرض عام جو ہے وہ امتیاز کا فائدہ نہیں دیتی وہ تو شمول کا فائدہ دیتی ہے. ان دے نال جنس لا دیو انہیں بھی شمول دا فائدہ دیتا. اگے خاصے دی جگہ عرض عام رکھ دے نے بھی شمول کا فائدہ دیتا. الانسان حیوان ماشن جی اے حیوان ماشن صرف انسان ہی ہے کھو تن کی ہے حیوان ماشی سمجھ ہوتی پی ہے. تو یہ مولوی جی امتیاز کا فائدہ جنس فائدہ دیتی ہے شمول کا. انہوں جنس نال جوڑو تے بھی شمول دا فائدہ تے تعریف جامع مانے نہیں بن سکتے. اس واسطے اندر کو معذرت کیتی بھی تو رمی ساڑھے نال ہی سمجھے نا لیکن بس تے نہیں ہے بیٹا ٹور کے جانا ہے. ہمیشہ بکی آکھیا اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ عرض عام جو ہے یہ
मुमताज का फायदा नहीं देती। तमय्युज का फायदा नहीं देती। किसका? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਰਜ਼ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਹਕੀਕਤਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਹਕੀਕਤਾਂ 'ਚ ਪਾਏਗੀ, ਮਸਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨਸ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ? ਅਰਜ਼ ਆਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਨਸ ਕਰੀਬ ਹੈਵਾਨ, ਅਰਜ਼ ਆਮ ਕੌਣ? ਮਾਸ਼ੀ। ਵੀ ਹੈਵਾਨ ਉਨ ਮਾਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? سارے اور بھی جتنے زیرو سارے مان ماشی نے جی۔ کس نے تمیز کا؟ फायदा नहीं देती۔ کس نے؟ अर्ज़ आम ने। اس لیے انہوں تعریفات جو استعمال نہیں کرتے، تعریفات جنوں وچ کچ مار دیندی ہے۔ اور نہیں دخل تعریفات میں عرض عام کے لیے، کیوں جی اتھے لڑ پوندی ہے؟ اس لیے کہ عرض عام نہیں فائدہ دیتی تمیز کا کہ دیندی ہے نہیں دیندی۔ اے وجہ تے تعریف کس واسطے کرنی بھی شے غیراں کول ممتاز ہو جائے، انہیں بچ رلا دیتی لیا کے جی۔ اور نہیں داخل تعریفات میں، اور نہیں دخل باجیا اور نہیں دخل تعریفات میں عرض عام کو کے لیے بے عرض عام نو تعریفاں چ کوئی دخل نہیں، داخل نہیں دخل، اس لیے کہ عرض عام نہیں فائدہ دیتی۔ اس کا ہاں بھی شابہ۔ اور نہیں دخل تعریفات میں عرض عام کے لیے، اس لیے کہ نہیں فائدہ دیتا تمیز کا کون؟ عرض عام۔ ادھر ویکھو تھلے بلاوے، اس لیے کہ غرض تعریف سے یا تمیز شے غیروں سے ممتاز ہو جائے یا سارے ذاتیات پر اطلاع پائی جائے۔ جب ذاتیات پر اطلاع ہوگی تو غیروں سے ممتاز خام خواہ ہو جائے گی۔ اور عرض عام نہیں فائدہ دیتی، نہ تمیز کا نہ ذاتیات پر اطلاع کا، پس نہیں کوئی فائدہ فی ضمہ ہی کہ نو فصل نال ملائیے خاصے نال ملائیے، انہیں کوئی فائدہ نہیں دینا۔ جان اس بات کو کہ چواں قسمہ بچ اثر کرنا ہوئے تے وجہ اثر کی میں بیان کرنی وہ یہ ہے کہ تعریف دو حال سے خالی نہیں، یا تعریف صرف ذاتیات کے ساتھ ہوگی یا صرف ذاتیات کے ساتھ، اگر ہو ذاتیات کے ساتھ تو پھر سارے ذاتیات ہوں گے یا بعض ذاتیات ہوں گے، اگر سارے ہوں تو یہ حد تام ہے، بعض ہوں جنس بعید تے فصل قریب حد ناقص بن گئی، اور اگر ذاتیات نہ ہوں تو سارے ذاتیات نہ ہوں تو پھر یا ہوگی جنس قریب اور خاصے کے ساتھ یہ رسم تام بن گئی، یا اس کے غیر کے ساتھ تو وہ رسم ناقص بن گئی۔ فصل التعریف قد يكون حقيقيا كما ذكرنا، اگر لگا چلنا قد يكون لفظيا وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ كقولهم سودانۃ نبت والغضنفر الاسد وقف کر کے اسد اور نہیں پیچھوں وچ وقف کرنا ہے، والغضنفر الاسد وہ بلا تھی وہاں ہوں۔ تم بحث التصورات عن القول الشاذ شارح۔ ہاں علامہ فرماتے ہیں پتر جی، ایک ہوتی ہے تعریف حقیقی، ایک ہوتی ہے تعریف لفظی۔ کیا کہ جی؟ ایک ہوتی ہے تعریف حقیقی اور ایک ہوتی ہے تعریف لفظی۔ پھر آنکھوں ایک ہوتی ہے تعریف حقیقی اور ایک ہوتی ہے تعریف لفظی۔ یہ جو پیچھے چار قسمیں بیان کی ہیں یہ تعریف حقیقی کی ہیں۔ ہاں جی، یہ جو پیچھے قسمیں بیان کی وہ ہیں، چار قسمیں چار قسمیں بیان کی ہیں، یہ تعریف حقیقی ہیں۔ حقیقی کی ہیں۔ تعریف حقیقی تعریف لفظی کیا ہوتی ہے کہ ایک لفظ ہے تواڈے کول، تانوں اوندا معنی نہیں پتا تے اوندا جڑا ہور لفظ، ایک ہور لفظ جندا تسی معنی جاندے ہو، دسنا بھی اے لفظ آئی ہے بھی ایندا معنی او یہ جڑا اس لفظ دا معنی ہے، جڑا اینو آندے نے۔ تعریف لفظی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ لفظ کے مدلول کی تفسیر کا قصد کیا جاتا ہے۔ لغت جن بھی اے نہیں نال آؤندے، اے دا نا نہیں اے تفسیریہ کہ کوئی نہیں، وہ آندی بھی اے تو بعد جڑا ہے نا جی وہ تفسیر ہے، تعریف ہے کندی وہ اے تو پہلے دی بے لفظ دا بھی استاد جس لفظ دا معنی کی مدرسے دا معنی فلانا تے کی یہ تعریف لفظی۔
ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਲੁਗਤ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੁਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚਨਗੋਦੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੈਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮਦਲੂਲ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦਾ ਕਸਦ ਕਰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਬਈ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ 100 ਦਾਨਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਖੇ ਜੀ 100 ਦਾਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖੇ ਜੀ ਨਾਬਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕੋ ਕਿਸੇ ਆਖੇ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲ ਗਜ਼ਨਫਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ ਅਸਦ کیا اسد شیر ایویں دوجی زبان جڑے ترجمے ہوندے نے سارے تعریف لفظی ہوندی کی ہوندی بھی ایندا مطلب کی اے مطلب ایندا مطلب کی اے مطلب تعریف کبھی ہوتی ہے حقیقی جیسا کہ ہم نے ذکر کر دی ہے کنیاں قسماں کیڑی 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 حد تام کندے کولو مرکب ہوندی شے دی تے حد ناقص کندے کولو مرکب ہے یا کولو نہیں صرف فصل قریب مرکب تے کلی جو تے رسم تام شے کی کس سے حاصل ہوتی ہے اور رسم ناقص صرف خاص سے اور کبھی ہوتی ہے تعریف لفظی اور تعریف لفظی وہ ہوتی ہے قصد کیا جاتا اس کے ساتھ لفظ کے مدلول کی تفسیر کا جیسے قول ان کا سادانۃ نباتن تلے لکھیا جی کرکرۃ البعیر سادانہ نبت اٹھاں دے واسطے اے کڑائی گوشت اٹھاں واسطے کی ہے من افضل مراحل ابل اون دے نال کنڈے ہوندے نے او مشابہ ہوندے نے جویں پستان دے اوتے حلما نال کنڈے ہوندے نے جی اون دے نال اے تو پکھڑا بوٹی ہو گئی ہے او جن دے نال نکے نکے خربوزے لگے ہوندے نے ڈٹھی او نکے نکے خربوزے کون ڈٹھی اے بھی او بن گئی تے سادانہ تو بندی پئی ہے اٹھ انہوں بڑے شوق نال کھاندے نے جی بڑی چنگی لگدی نے جی ایک لونک بوٹی بھی ہوندی اور وہ بھی بڑی شوق نال کھاندے نے اٹھ جی ایک کڑائی گوشت ہو گیا تے ایک جڑا نا اون دے واسطے جڑا نا جی او کیڑا پلاؤ ہے بیف پلاؤ ہو گیا اے دو ہو گئے اٹھ واسطے جی چلو جی اور غضنفر اسد ہے اور یہاں تحقیق شروع ہو گئی بعض تصورات کی میری مراد قول اشارے میں قول اشارے آ گیا قول ہن حجت دے مبادی پڑھنے نے کون قضایا پھر حجت آ جائے گی فلانے حجت کی تھی اندر ہاں جی شاما جی فصل تعریف کبھی ہوتی ہے حقیقی جیسا کہ ذکر کیا ہے ہم نے اور کبھی ہوتی ہے لفظی اور تحقیق لفظی تعریف لفظی وہ ہے کہ قصد کیا جائے اس کے ساتھ قصد کیا جاتا ہے قصد کیا جاتا ہے اس کے ساتھ لفظ مدلول کی تفسیر لفظ مدلول لفظ کے مدلول کی تفسیر کا لفظ مدلول نہیں ہوتا تفسیر کا جیسا کہ قول کا سعدانۃ نباتن اور غضنفر اسد ہے اور یہاں تحقیق پوری ہو گئی بعض تصورات کی میری مراد قول اشارے فصل تعریف کبھی ہوتی ہے حقیقی جیسا کہ ذکر کر دیا ہم نے اور کبھی ہوتی ہے لفظی اور لفظی وہ ہوتی ہے کہ قصد کیا جاتا ہے اس کے ساتھ لفظ کے مدلول کی تفسیر کا جیسا کہ قول ان کا سعدانۃ نباتن اور غضنفر
الغضنفر الغضنفر اسد الاسد الاسد اور یہاں ہم اور یہاں تحقیق پوری ہوگی بات تصورات کی یعنی کول چارے کی. پیچھے دیکھ پچھلے صفحے دے واپس معرف شے نظر آ رہے ہیں وہ جڑی گل پہلو پکوائی سی ہن شروع ہوئے جان اس بات کو کہ معرف بالکسر دا مطلب ہے بنو فاعل پڑھنا ہے مفعول نہ ٹھوک دیا جائے کی جان اس بات کو کہ جو معرف ہے ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ عارف اور اجلا ہو معرف سے. کون سمجھ لگی یہ کہنا صرف پایا سے پہلے معرف کے لیے معرف سے عارف اور میں معرف جڑا ہے اوندا پہلو پتہ ہوے تاکہ اون دے ذریعے مجہول حاصل ہو سکے. معرف دا معرف کولوں عارف اور اجلا ہونا ضروری ہے پتہ ہوے عارف اور اجلا ہونا نہیں سمجھ آ رہی مولوی عبدالجلیل یہ گل پہلے پکوائی سے بھی پڑھے مجہول سے معلوم کے ذریعے مجہول کو حاصل کر دیں تو ضروری ہے کہ وہ کیا ہو کیوں لکون کاشفن لہو اس لیے کہ معرف کے ذریعے معرف حاصل کرنا ہے تے جن دے نال حاصل کرنا ہے اگر وہ مجہول ہے تو پھر حاصل کی ہونا ہے. اے دیکھو لہذا نہیں صحیح معرف مساوی ہو معرف کے معرفت اور جہالت میں بے جنہ ہی معرف معلوم ہے اونا ہی سانو مولوی جی معرف بھی پہلو معلوم ہے یا جنہ معرف مجہول ہے اونا ہی معرف بھی مجہول ہے تو کوئی فائدہ ہے بھئی نہیں سمجھی گل. لہذا معرف نہ معرف کے مساوی ہو کس میں اتوں ویکھ جانا میں وہ تک منہ تک چانے کہتے ہیں کہ تھلے تیرے سریا کر دینے چاہیے معرفت میں اور جہالت میں یہ صحیح نہیں کہ صحیح ہے فائدہ کو نہیں ہونا اگر دو میں مجہول نے تو لبا کی تو جو دو میں معلوم نے تو تحصیل حاصل معرف تو پہلے جان دے ہیں اور ولا بالاخفا اور نہ یہ جائز ہے کہ معرف چوکھا مجہول ہے تے معرف تھوڑا مجہول ہے جی یہ اندھیرے وچوں چاننا لب رہے ہیں سمجھی جگہ نہیں اے گل جی کہ معرف سے کیا ہونا چاہیے عارف اور لہذا معرف کے معرفت اور جہالت میں مساوی بھی نہیں ہونا چاہیے اور معرف سے اخفا بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ گل کو سمجھی کہ کوئی نہیں ہیں اچھا جی. اور یہاں سے ایک گل ضروری سمجھ آ گئی اگر میں بھاشا پڑھنے لگا جی اور یہاں سے ظاہر ہو گیا تعریف عدم جواز تعریف مضاعف جن میں تضاد ہو اور اسی طرح حال ایک مضاف دی مضاعف دی تعریف کرنی دوجے نال اسی طرح متضادین کی تعریف مثلا یوں کہنا کہ سواد کی تعریف کرنے کے سواد وہ ہے جو بیاض کی ضد ہوتی ہے تے بیاض دی ضد باقی سارے رنگ نے کہ کلا سواد ہی ہے سارے رنگ نے کوئی فائدہ ہویا نہیں ہویا جی. اور عدم جواز تعریف شے بنفس ہی ایویں شاید ہی اپنے آپ نال تعریف کرنی یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی مثلا انسان دی تعریف کرنا حیوان بشری انسان حیوان تو بشری جو ہے نا انسان تے بشری آپس میں برابر ہیں تو یہ یوں ہے الانسان و حیوان انسان اور اس شے کے ساتھ جو نہ معروف ہو مگر اسی کے ساتھ جیسا کہ قول کرتے ہیں سورج کی تعریف میں کہ ستارہ ہے جو طلوع کرتا ہے دن کو تو یہ تو کم ہی دے یہ یہ سارے نے پتہ ہے تعریف دی لوڑ ہی کو نہیں ہے گی. اچھا مسئلہ نمبر ضروری جی سمجھ آ گئی جی اور عدم تو مسئلہ نمبر ضروری وہ یہ ہے کہ ہن سمجھا جی کہ تعریفاں وچ مولوی جی مجاز مشترک
تے الفاظ غریبہ جنہاں دے معنی کوئی نہیں پتا انہاں دا استعمال ٹھیک نہیں کنہاں وچ کیونکہ مجاز نال اساں حقیقی معنی سمجھنا ہے تے جڑا تعریف کر رہے ہو مجازی معنی مراد لے بیٹھا رولا پیا کہ کوئی نہ ایویں مشترک لفظ جلے استعمال کریں گے تو پتہ نہیں کیڑا معنی مراد ہے اتنے اب بزرگوں مچھا ٹھیک نے اور اسی طرح اگر غریبہ کہ وہ لفظ کہ جنہ معنی سانو کو نہیں پتا وہ تعریف وچ استعمال کیتا تو کوئی فائدہ ہویا ہن اے قانون تانوں سمجھ آ گیا کہ جب معرف کے لیے اجلا اور عارف ہونا ضروری ہے لہذا تعریف کے اندر کیڑے الفاظ استعمال کرنے مجاز مشترک غریب غریب کا مطلب ہوتا ہے جنہ معنی مشہور نہیں بڑا لوگوں تو لبو بڑا مشکل کر کے دیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کیونکہ انہاں نال الٹا مولوی جی رولا پی جانا ہے یہ ہوں تک کتاباں وچ کنی بار آئے گا کہ یہ تعریف ہے تعریف کے اندر آپ نے مجازی معنی مراد لیا ٹھیک نہیں ہے تعریف میں لفظ مشترک استعمال کیا یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ایس قانون دیتا تو سارے سوال نے جی یہ سمجھ آ گیا اگر چلو آندھنے یہ قدر تو متفق لے ہے کہ عارف ہونا چاہیے اجلا ہونا چاہیے لیکن اختلاف ہے آیا معرف سے عام ہو سکتا ہے کہ نہیں معرف اور اخص ہو سکتا ہے کہ نہیں مساوی ہو سکتا ہے کہ نہیں اے اختلاف نہیں مساوی معرفت جہالت میں نہیں افراد کے اعتبار سے کس اعتبار سے کہ معرف خاص ہے معرف عام ہے کیا یہ تعریف ٹھیک ہے کہ نہیں یہ تعریف قدماء نے تو جائز رکھا تھا اس تعریف کو قدماء نے مطلق تعریف میں کس میں کیونکہ غرض مطلق تعریف سے امتیاز بے وجہ ما اور شاید کچھ نہ کچھ پتہ لگ جائے شاید اگر معرف عام بھی ہوئے تو عام نال خاص دا کچھ نہ کچھ علم آندا ہے کہ نہیں آندا توجہ کرے جی پس جائز ہے تعریف مساوی کے ساتھ عام کے ساتھ اور اخص کے ساتھ اور معرف تے معرف جڑا مولوی جی مبین تا نہیں ہو سکتے لیکن معرف تے معرف دو میں کلیاں ہوندیاں نے معرف بھی کلی تے معرف بھی تے کلیاں میں نسبت ہے کہ کوئی نہیں کنیاں نسبت ہوندیاں نے چار مر کے سارا پکوا پکا کے لوڑ بھی پھر بھول گئی ہر شے جی معرف بھی کلی ہوتا ہے اور معرف بھی ہر دو کلیوں میں تو معرف اور معرف میں نسبت مساوات کی ہو یہ تو سارے قائل ہیں کیونکہ جب مساوات کی ہوگی تو مولوی جی تعریف جامع معنی ہوئے گی خوب وہ جدو مساوی ہے تے غیرہ تے سچی تے اپنے سارے تے سچی تے جامع معنی ہو جائے گی جی اور اگر معرف سے عام ہو کیا تو سارے افراد پر سچی تو آئے گی دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ عام ہے اوروں پر بھی سچی آتی اور اگر معرف سے اخص ہو معرف اخص ہو تو اب سارے افراد پر سچی نہیں آئے گی سارے تو قدماء کے نزدیک معرف اور معرف کے درمیان نسبت مساوات کی ہو نسبت عام خاص مطلق کی ہو کہ معرف خاص مطلق تے معرف یا معرف عام مطلق تے معرف وہ کہتے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو گیا کچھ نہ کچھ تو لیکن متاخرون کہتے ہیں نہیں ہو سونے ہو اے ہن جدید دور آ گیا جی عمران خان دی حکومت آ گئی جی ایتھے ہن ضروری ہے کہ معرف دے مساوی ہووے معرف مساوی ہووے صدق میں لہذا اطراد اور انعکاس واجب ہے جامع معنی ہونا ضروری ہے تعریف کا جامع معنی تا ہوئے کہ جی معرف دے کی ہوئے معرف دے قدماء دے نزدیک معرف تے معرف وچ نسبت معرف خاص مطلق معرف عام مطلق یا معرف
ਆਮ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਮੁਅਰਫ ਖਾਸ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ, ਮੁਸਾਵੀ ਤੇ ਖਾਮਖਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਤਾਖਰੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੌਲੀ ਇਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਜਾਮੇ ਮਾਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਮੇ ਮਾਨੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸਬਤ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਬਿਲ ਆਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਕੁਦਮਾ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕੂਗੂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਉਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਆ 3-4 ਮਸਲੇ ਜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰਾ ਫੇਰਾ ਦੇ ਆ ਜੇ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲਮ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿੱਛੇ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਸੇ ਮੁਰੱਕਬ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਣेगे वो वजाहत आ गई जी। ਕੁਝ ਆਸ਼ੀਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। بسم الله الرحمن الرحيم